دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ ہے، تیسرے ہفتے کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ ذی الحج کے تیسرے ہفتے کو دولت کا یہ بیش قیمتی عمل اور یہ خاص آیت پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کے تیسرے ہفتے کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ ماہ ذی الحج کے تیسرے ہفتے کا دن ہے۔ اور جب بھی کوئی بندہ دولت کا یہ بیش قیمتی خاص اور نایاب عمل صرف ایک بار ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک سے 500 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی رب العالمین اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کی 20 ناممکن حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، میں ان حاجتوں کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں میرے یہ کام ہو نہیں سکتے۔ ایسے 20 ناممکن حاجتیں اللہ رب العالمین اس بندے کی پوری کر دیتا ہے۔ تو آج اگر آپ لوگ رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن دولت کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار کر لیں، یقین جانیں آپ کے نصیب بدل دیے جائیں گے۔ آپ کی رکاوٹیں رستے کی سب ہٹ جائیں گی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو رب شفا عطا فرما دے گا۔ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو رب العالمین وہ معاملات بھی آپ کے ٹھیک کر دیں گے۔ دوستوں، یہ ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ ہے، تیسرے ہفتے کا دن ہے، خاص دن ہے، رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ ایک بار اس عمل کو پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، تو کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو پھر آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ دوستوں، یہ دولت، شہرت، کامیابیاں سب رب کی طرف سے ہیں اور رب کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور یہ ماہ ذی الحج کا مہینہ 12واں مہینہ دین اسلام کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی کا، ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ تو دوستوں، لازمی اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اور یہ ماہ ذی الحج کے تیسرے ہفتے کا دن ہے، یہ کوئی عام ہفتہ نہیں۔ جب بھی ماہ ذی الحج کے مہینے میں تیسرے ہفتے کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا یہ بیش قیمتی خاص اور نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں، جس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحج کے تیسرے ہفتے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ ذی الحج کے تیسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو لہٰذا آپ لوگ لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، اپنے معاملات کو بہترین کروا لیں۔ انشاءاللہ قرض مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا ہی زیادہ قرض کیوں نہ ہو، اللہ پاک غیب سے قرضوں کا انتظام فرما دیں گے اور غیب سے قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ اگر میری بہنیں جو کہ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں یا چاہتی ہیں کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ طے پا جائے، تو اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں تو یقین کریں بہترین ہے۔ ورنہ امی ابو یعنی ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ میری بچی کا رشتہ اچھے گھرانے میں ہو۔ تو اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ فلاں گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، تو آج ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن دولت کا یہ بیش قیمتی خاص اور نایاب وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز رشتوں کے اسباب بن جائیں گے، معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ یعنی آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔
آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 عیدیں یعنی عید الاضحیٰ بھی رکھی ہے، اور حج کا مقام یعنی کہ حج بھی اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے، اور یہ دین اسلام کا آخری مہینہ بھی ہے۔ تو دوستو اس میں سنت ابراہیمی بھی ادا کی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بڑی فضیلت بڑی شان بخشی ہے۔ تو اللہ والوں لازمی اپنے نصیبوں کے لیے دعا کریں، اور میاں بیوی میں اگر محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یقین کریں ٹوٹے ہوئے گھر جڑے ہیں اس وظیفے سے، ٹوٹے ہوئے گھر جن کو کہتے تھے کہ طلاق اب ہوئی کہ تب ہوئی، اللہ پاک نے اس طرح سے ان کے دلوں میں محبت پہلے سے زیادہ بیدار کر گئی کہ اب وہ پہلے سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کا رزق بھی اچھا کر دیا۔ تو اللہ والوں لازمی اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت سارے فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، نوکری چاہیے پسند کی نوکری گورنمنٹ سروس، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، پریشانیاں آ رہی ہیں، آرڈرز نہیں آ رہے یا پھر گھراک نہیں آ رہے، تو انشاءاللہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ بس آج ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ اور تیسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل پڑھ لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ دیکھیں اولاد جیسی نعمت سے اگر مالا مال ہونا ہے نا تو اس تسبیح کو پڑھ دیں۔ یقین جانیں اللہ پاک ایسے اسباب بنا دے گا کہ یقین کریں آپ لوگوں کو نرینہ اولاد ملے گی۔ اب اللہ والوں آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ آ جائے اور یہ خاص دن تیسرے ہفتے کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ اور تیسرے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے،
فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشان مشکلات الگ الگ ہیں، لیکن آج ماہ ذی الحج کی 20 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن آپ کے تمام مسئلوں کا یہ واحد حل ہے اس وظیفے کے اندر۔ بے شک رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ نہایت عظیم و شان خاص اور نایاب وظیفہ ہے، آپ لوگوں کی زندگیاں بدل دینے والا عمل ہے۔ بس ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ عمل پڑھیے گا۔ اللہ والوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، کوئی بھی مقصد ہے، اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیمار ہے شفا چاہتے ہیں، قرض سے ادائیگی کے لیے، یا پھر بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے، گاڑی کے لیے، بنگلہ کے لیے، اللہ والوں جو آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں، کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے
جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کریں فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے ایک روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاحو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاحو اور یا رزاقو کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یا فتاحو یا رزاقو، یہ دیکھیں یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو، تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاحو کھولنے والا، یا رزاقو رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاحو کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کومنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔
لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک دو بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا. اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے. تو اللہ والو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا. یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا فتاح یا رزاق کو ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے. ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے. بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے. لیکن کامیابی 100% ہے. میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے. اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بار ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھے اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی. یہ اتنا خاص عمل ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی ایک مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ ایک مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں. اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے. یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے. یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے. اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے. اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے. یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات. اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے. اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں. بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے. یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے. آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. اللہ والوں امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے. اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے اس کو پلا دیں. انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی
اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا، انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔